جب آپ نماز کا پیچھا کرتے ہیں اس طرح سے نماز کے فوراً بعد تعقیبات، تو اب یہ ہو جائے تعقیبات. تو یہ وہ اعمال اور اذکار ہوتے ہیں مستحب جو آپ نماز کے بعد انجام دے دیتے ہیں. واجب اور مستحب نمازوں کے بعد بیٹھ کر دعا، تسبیحات، قراءت وغیرہ میں مشغول رہ کر حالت نماز کو برقرار رکھنا تعقیبات کہلاتا ہے. نماز کے بعد نماز کی حالت کو برقرار رکھیں. ذکر، تکبیر، تسبیح چیزیں ہو رہی تھی، نماز تو ختم ہو گئی، آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھو پھر 3 مرتبہ تکبیر سے شروع ہو جاتی ہے نماز کے بعد. تعقیبات یہاں سے شروع ہے. ہر دفعہ تکبیر پڑھتے ہیں آپ 3 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تعقیبات یہی تعقیبات شروع ہے یہاں سے. پھر اس کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پھر آپ پڑھتے ہیں. پھر مثال آیت الکرسی، سورہ قل اور باقی کچھ آیتیں. تو لہذا حالت نماز کو دعا و اذکار کے ذریعے برقرار رکھنا تعقیبات ہے نماز کے بعد. واجب نمازوں کے بعد اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے بنسبت مستحب نمازوں کے. واجب نمازوں کے بعد تعقیبات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے اہل بیت کی طرف سے. حضرت آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کے بعد دعا و تسبیح کو مستحب نمازوں کے بعد دعا و تسبیح کی نسبت وہ فضیلت حاصل ہے جو فضیلت واجبات کو مستحبات پر حاصل ہے. واجبات کو مستحبات پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ یہی فضیلت واجب نمازوں کے بعد کی جانے والی تعقیبات کو حاصل ہے بنسبت مستحب نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی تعقیبات کی. تعقیبات دونوں نمازوں کے بعد ہیں، لیکن واجب نمازوں کے بعد اگر تعقیبات پڑھیں گے تو زیادہ فضیلت. تعقیبات نماز کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ہم کسی عزیز دوست کو الوداع کرنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب زائرین چلے جاتے ہیں ہم لوگ بسوں تک جاتے ہیں. تو پچھلے سال شہید ہونے کے لیے بعض لوگ جو ہیں مصنوع تک چلے گئے، کچھ لوگ پہلے دور دور تک. ابھی یہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں. پہلے چونکہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو گھوڑوں پہ ان کو مثال دور تک، ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا بہت دور، تو وہاں تک گھوڑوں پہ یا ان چیزوں پہ لے کے جانا ہو تو دور دور تک میلوں لوگ ساتھ چلے جاتے تھے دور دور تک. اب ابھی بھی گاؤں میں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، دور دور تک لے جاتے ہیں حاجیوں کو. جب وہ جانے والے ہوتے ہیں کافی دور تک آہستہ 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 چلاتے ہیں. پھر آپ جب بڑے روڈ پہ آ جاتے ہیں پھر ان کو خداحافظ کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کس دور تک ساتھ چلے جاتے ہیں یہ گویا آپ نماز کو ساتھ، نماز کے ساتھ ساتھ دعا و ذکر کے ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں. جس طرح اذان اور اقامت ایک قسم کے نماز کا استقبال ہے. جب آپ اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، یعنی آپ نماز کا استقبال کر رہے ہیں. تعقیبات اسی طرح سے ہیں، گویا آپ نماز کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. یہ استقبال اور یہ الوداع. الوداع یعنی آپ جو ہیں کافی دور تک ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ تعقیبات کی اہمیت ہے. اب جو ہے تعقیبات سے بے اعتنائی ایک انسان یہ سوچ کر اٹھ جاتا ہے کہ خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہے خدا کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں ہے کہ ہم خدا کو بتا دیں کہ میری یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ضروری ہے یا نہیں ہے. خدا کو پہلے سے پتہ ہے یا نہیں ہے پتہ. خدا کو پتہ ہے، پھر کیوں بتائیں کہ آپ کو مثال فلاں رشتہ پسند ہے، خدا کو پہلے سے پتہ ہے. اب آپ خواہ مخواہ صحیح پتہ ہے. بعض لوگ آپ کے اوپر یہی بات آ کے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کیوں نہیں آئے. بھائی پتہ ہونے میں اور مجھے بلانے میں فرق ہے. مجھے پتہ ہے آپ گھر میں شادی ہے، جب تک آپ نہیں بلائیں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک، جب تک آپ نہیں کہیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں. مجھے پتہ ہے آپ گھر پہ کھانا لگا ہوا ہے. اسی طرح سے خدا کو سب کچھ پتہ ہے، جب تک بولیں گے نہیں دے گا خدا. ہمیں جو ہے بعض لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن اس وقت دیں گے جب آپ بولیں گے. جب تک نہیں بولیں گے وہ نہیں دے گا. اسے پتہ ہے کہ اس کو رشتہ چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو کچھ چاہیے.
لیکن وہ انتظار میں کہ آ کے مجھے بتا دیں تاکہ میں اسی طرح سے. تو نماز سے بعض لوگ یہ سوچ کے اٹھ جاتے ہیں کہ خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ پتہ ہے، میرے بتانے سے کیا ہوگا. لہٰذا وہ نماز پڑھ کے سجدہ جیسے آخری تکبیر سجدہ اٹھا لیا، چلا گیا مسجد سے باہر، سجدہ سجدہ شکر بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ نماز تعقیبات سے بے اعتنائی ہے. نماز سے محبت کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان نماز سے بیزار ہے، محبت کم ہے، لہذا وہ جیسے نماز ختم مجبوری کے تحت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز چلے جاتے ہیں. تعقیبات نہیں. یہ نماز سے محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ترین عبادت اس بندے کی ہے جو نماز کے ساتھ من عشق العبادہ وعانقہا، جو عبادت کے ساتھ عشق کرے اور اس کے ساتھ معانقہ کرے. معانقہ کسے کہتے ہیں؟ معانقہ گلے ملنے کو کہتے ہیں. عنق گلے کو کہتے ہیں. جب ہم کسی دوست کو عزیز سے گلے ملتے ہیں، اردو بھی اصطلاح میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا. فارسی میں بغل کشی ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، بغل گیر ہونا ہے یا اس طرح سے. تو عربی میں معانقہ ہے. یہ معانقہ ایک دوسرے کو سے گلے ملنا، یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے بہترین افراد عبادت گزاروں میں وہ ہیں جو عبادت کے ساتھ عشق کریں. جب عاشق ہیں معشوق ہیں ملیں تو گلے ملیں گے. وعانقہ، اور ان سے گلے ملیں. عشق میں جو معنی کیا ہوا ہے جس طرح حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا ہے، اور اس طرح بعض دوسروں نے بھی، بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک عشق ہے، ان میں سے ایک محبت ہے. ان کی تعریف نہیں ہو سکتی، آپ بیان نہیں کر سکتے کسی کو کہ محبت یہ ہے. آپ بھی بیان نہیں کر سکتے. آپ جتنا بھی فلسفہ پڑھے آپ بیان نہیں کر سکتے، چونکہ جنہوں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ تعریف نہیں ہو سکتی ہے. حضرت علامہ فلسفی محمد تقی فلسفی، انہوں نے کہا کہ تعریف نہیں ہو سکتی. کس چیز کی؟ عشق کی، محبت کی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ احساسات بھی منحصر ہیں، بیان نہیں ہو سکتا. بیان خلاصہ بیان نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں. تو عشق جو ہے وہ کہاں سے نکلا؟ ایک پودا ہے، اس کا نام ہے عشقہ، ٹھیک ہے. عشق اس سے اخذ شدہ ایک کلمہ ہے کہ وہ کلمہ کسی بھی پودے کے، کسی بھی درخت کے پاس یا کسی بات وہ نکلتا ہے تو اس کے گرد لپٹ جاتا ہے. تو اس قدر اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے کہ درخت کو خشک کر دیتا ہے. انگور میں یہ چیزیں ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو انگور میں ایک تو اس کے پتے ہوتے ہیں، دوسرے اس کی بیلیں ہوتی ہیں. بیلوں اور پتوں کے علاوہ ایک تار وہاں سے نکلتا ہے جو کسی بھی شاخ کو ٹھیک سپرنگ کی طرح لپیٹ لیتا ہے اپنے آپ کو مضبوطی سے. یہ قدرتی ہے تاکہ چونکہ انگور کے لیے کوئی ایسا سیدھا وہ تنا نہیں ہوتا، وہ پھر پیچ و خم والے ہوتے ہیں، یاد اپنے آپ وہ پھر سوکھ جاتا ہے وہ شاخ جس سے یہ لپٹ جائے اگر آپ جلدی نہ کھولیں. تو عشقہ اس پودے کو کہتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا کہ اس کو سکھا دے، یعنی اس پہ اس طرح قابض ہو جائے کہ اس کو دوبارہ نہ چھوڑے. عشق یعنی یہ، عاشق کبھی معشوق کو نہیں چھوڑتا. تو بہترین بندہ وہ ہے جو عبادت کے ساتھ عشق کرے اور اس کے ساتھ معانقہ کرے، گلے ملے. یہ محبت کی نشانی ہے. تو نماز سے اور عبادت سے عشق اور محبت ہونی چاہیے. جب عشق اور محبت ہے تو پھر آپ اس کا استقبال بھی ہونا چاہیے. جب وہ جانے لگے تو خداحافظی بھی ہونی چاہیے، جس کو فارسی میں بدرقہ کہتے ہیں. نماز کو جیسے پڑھ لے وہیں پھینک دو چاہے گا نہ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تعقیبات وغیرہ تاکہ ان کی جب تک نماز فرشتے لے کے جائیں اوپر، آپ یہاں سے کچھ پیچھے اور بھی بھیجیں کہ خدا ابھی تسبیح بھی آ گئی ہے، قرآن بھی آ گیا، ابھی کچھ اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. تو وہ نماز کے ساتھ ساتھ
اچھا، تعقیبات میں تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، جو اس ترتیب سے پڑھی جانی چاہیے: 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار سبحان اللہ. یہ اس ترتیب سے پڑھنی چاہیے. اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو سر فہرست تعقیبات میں یہ کام کرنا ہے آپ نے. تسبیح ہے سجدہ کائنات. درمیان میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ جی نہ، ضرورت نہیں ہے. نیت کریں کہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھتا ہوں میں قربان اللہ، تو اسی نیت کے اسی ارادے سے شروع کریں. اس تسبیح کے بہت سے فوائد ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ آقا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھ کر استغفار کرے گا اور خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. لہذا تسبیح کے بعد ہمیشہ استغفار ہونا چاہیے. جب آپ نے سبحان اللہ پڑھ لیا، آخری سبحان اللہ، تب کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ایک لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ. یعنی جو بھی تسبیح کے بعد استغفار کرے گا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اگر گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں تو تسبیح پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، استغفار کریں. اس تسبیح میں ظاہراً 100 ذکر ادا ہوتے ہیں، 100 نا، 34 33 33 100، لیکن نامہ اعمال میں 1000 گنا وزنی، عمل نامے کو 1000 گنا وزنی بنا دیتی ہے. ظاہراً 100 ہے. ہاں سر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھ لینا. نہیں کچھ بھی نہ پڑھیں. اللہ اکبر شروع کریں 34، پھر الحمدللہ کہیں 33 بار، پھر سبحان اللہ کہیں 33 بار، بیچ میں بسم اللہ نہ پڑھیں. ظاہراً 100 ذکر ادا ہوتے ہیں، لیکن نام اعمال کو 1000 گنا وزنی بنا دیتی ہے اور ساری شیطان کو دور بھگا دیتی ہے اور اللہ کو بھی خوشنود کرتی ہے. اس لیے ہمیشہ اس تسبیح کے بعد کم از کم ایک بار استغفار پڑھنی چاہیے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.